حضرات آپ دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو کیا کیا خرافاتیں نہیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں اور عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، سب کی خرافاتیں الگ الگ ہوتی ہیں، مردوں کی اپنی خرافاتیں الگ ہوتی ہیں تو عورتوں کی خرافاتیں اپنی الگ ہوتی ہیں، سب خرافاتوں کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، جبکہ شادی خرافاتوں کا موسم نہیں تھا، خرافاتوں کا موقع نہیں تھا، شادی خوشی کا موقع تھا، اللہ کے شکر کا موقع تھا، کائے کا موقع تھا؟ اللہ کے شکر کا موقع تھا۔ آپ دیکھتے ہیں جب دولہا بنایا جاتا ہے لڑکے کو تو 2 رکعت نماز وہ نفل پڑھتا ہے مسجد میں جا کر، تمہارے ہاں پڑھتا نہیں پڑھتا؟ جی کیوں پڑھتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچا ہو تو میں بتلا دوں، اس لیے کہ آج یہ دولہا بنا ہے، نماز کا تو کوئی وقت نہیں تھا لیکن یہ پھر بھی پڑھ رہا ہے، رات میں دولہا بنے تب پڑھے، دن میں بنے تب پڑھے، دوپہر میں بنے تب پڑھے، جب بنے جب پڑھے، کیوں پڑھے؟ اس لیے پڑھے، یہ نفل ہے، واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ آج دولہا بنا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ شکرانے کے نفل ہوتے ہیں، کائے کے ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ شکرانے کے نفل ہوتے ہیں جو دولہا بننے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ دولہا بننے کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ شادی کے موقع پہ تم ڈانس کرو، جھومو، ناچو، ہے نا؟ اسپیشل ناچنے والی کہیں سے بلاؤ، کہیں سے ڈی جے بلاؤ، اور وہ ڈبہ کالم گھر میں لگا کے گھر کی لڑکیاں بھی اور جوان بچیاں گھر میں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور بعض گھروں میں تو شادی 1 ہفتے کے بعد 1 ہفتہ پہلے سے پورے محلے کی لڑکیاں اور پورے گھر کی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائی یہ موقع نہیں تھا، یہ موقع تھا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا تھا، مولا کو راضی کرنے کا تھا۔ لوگوں اگر تمہیں غم دیا جائے تو تم شکوے کرتے ہو، کیا کریں، پریشانی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، تو خوشی تو تم سے بھی نہیں برداشت ہوتی، خوشی میں ویسے کودتے ہو تو جی، اگر غم دے دیا جائے تو آپ چیختے ہو، پریشانی ہے، مر گئے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے، کتنے چیخ رہے ہیں، بارش نہیں ہے، فصلیں ماری گئی، گرمی بہت ہے۔ اچھا اب اگر تمہیں خوشی دے دے اللہ تو تم ویسے نہیں رکتے جی، ویسے پھٹے پھرو خوشی میں، ویسے تم جو ہے چین سے نہیں بیٹھتے، تو مجھے بتاؤ پھر تمہارے لیے اللہ خوشی دے تو تم چین سے نہیں رہتے، اور غم دے تو پھر چیختے بہت ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے میرے بھائی اگر خوشی کا موقع آئے، خوشی کا موسم آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ خوشیوں میں اضافہ کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ خوشیوں کو اور بڑھا دے گا، کیا کر دے گا؟ اللہ خوشیوں کو بڑھا دے گا۔ مسلمانوں یہ جو آج شادی ہو رہی ہے، ہر گھر میں شادی ہوتی ہے، اور ہر نوجوان کی لگ بھگ شادی ہوتی ہے کسی کو چھوڑ کر، ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ حضرات شادی کرنا بڑا مشکل ہے، شادی بڑی ہو امیر گھر کی یا غریب گھر کی، شادی ہے۔ امیر کے اپنے حساب سے بہت ہائی فائی خرچے ہوتے ہیں، غریب کے اپنے حساب سے لمٹ میں خرچے ہوتے ہیں، مگر مسلمانوں حقیقت بات یہ ہے کہ شادی بہت مشکل کام ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ شادی کسی کی بھی ہو مگر مشکل ہے، چاہے امیر کی ہو چاہے غریب کی ہو، میرے بھائی شادی بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی وجہ سے لوگ غم میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جن کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے باپوں سے پوچھو لوگوں کہ تمہارا حال کیا ہے، خدا کی قسم یہ کہتے نظر آتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج کراؤں، میرے پاس پیسے بھی ہیں مگر کیا کروں، میں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، میری لڑکی جوان
جوان ہے. لوگوں حج جیسے فریضے کو اس نے اپنی بچی کی شادی کی وجہ سے قربان کر دیا. اب جلسے میں آنے والوں مجھے ایک جواب دو کہ حج جیسے فریضے کو شادی کی وجہ سے روک دیا ہے. بعض کہتا میرا گھر بڑا خراب ہے, میں چاہتا تھا کہ اپنا گھر بنا لوں, مگر کیا کروں, میرے گھر میں میری لڑکیاں جوان ہیں, مجھے اپنا گھر نہیں دکھ رہا ہے. بارش کے موسم میں میرا گھر چوتا ہے, بارش کے موسم میں میرے گھر سے پانی ٹپکتا ہے, مجھے یہ بھی برداشت ہے, مگر مجھ سے اپنے گھر میں جوان بیٹی نہیں دیکھی جاتی. میں چاہتا ہوں کہ اپنی جوان بیٹی کو جلدی سے ودا کر دوں. لوگوں شادی کا کتنا بڑا پریشر ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر, اگر بڑے بھائی ہوں تو ان کے اوپر بھی کتنا بڑا پریشر ہوتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو کہ گھر بنانا چھوڑ دیا, لوگوں حج جیسے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا. چاہتا تھا کہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارے, مگر خدا کی قسم نہیں گزارا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے اپنی بچی کی شادی کرنا ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ مسلمانوں, شادی کتنا ہارڈ کام ہے, کتنا مشکل کام ہے کہ شادی کی وجہ سے گھر چھوڑا, شادی کی وجہ سے زمین نہیں خریدی, شادی کی وجہ سے پلاٹ نہیں خریدا, شادی کی وجہ سے اچھا کھایا نہیں, شادی کی وجہ سے اچھا پیا نہیں, شادی کی وجہ سے اپنے بچوں کا پیٹ تنگ کر دیا ہے, شادی کی وجہ سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہے, شادی کی وجہ سے حج جیسے فریضے کو انجام نہیں دیا. مسلمانوں کتنا ہارڈ کام ہے. اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی بچی کی شادی کر دی ہے, قرضہ لے کے شادی کر دی ہے. وہ لوگوں ذرا غور کرنا, شادی کی بڑی مشکل سے, مگر بعض جاہل ایسے ہیں, شادی کر لی دولہا بن گئے, کسی عورت کے شوہر بن گئے, کسی دلہن کے شوہر بن گئے. لوگوں ذرا غور کرو, کان کھول کے سنو, جہالت اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی بات پر اگر جھگڑا ہو گیا اس دلہن سے, ذرا سی بات پہ اگر جھگڑا ہو گیا اس بیوی سے, جہاں شادی سالوں میں ہوئی تھی, لڑکی کے باپ نے سالوں پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کو دلہن بنایا تھا, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنی بچی کو دلہن بنایا تھا. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر طلاق دے کے معاملہ صاف کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کہاں کا انصاف ہے یار, یہ کہاں کا انصاف ہے مسلمان؟ جس باپ نے سالوں سال اپنی بچی کے لیے اتنا کچھ کیا تھا, مجھے بتائیے وہ کئی سالوں کی محنت پر ہی ایک سیکنڈ کے اندر تم نے پانی پھینک کے رکھ دیا. کچھ سوچا بھی نہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں, اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی, اس کے بھائی کے دل پہ کیا گزرے گی. لوگوں بستی کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مکان بناتے ہیں, مگر جن گھر میں بیٹیاں جوان ہوتی ہیں وہ مکان نہیں بناتے, وہ اپنی بچیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں. بولو بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کتنی بڑی میرے معاشرے میں آج طلاق کی اتنی بڑی بیماری چل رہی ہے کہ ذرا سا جھگڑا ہوا تو موبائل پہ طلاق دے دیا, اگر کھانے میں مرچی تیز ہو گئی تو طلاق دے دیا, اگر کپڑا نہیں دھل پایا تو طلاق دے دیا. لوگوں اگر ایک بات تیری نہیں مانی تو طلاق دے دیا. مجھے بتا اے میرے بھائی, تو نے طلاق دے دیا,